جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر یہ درود پاک مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حدیث پاک کے مطابق جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صابی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں، اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اس کو پڑھنے کے لیے 70 فرشتے، اس پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کر پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ سبحان اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعے کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کو بخش دوں، اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آ جا۔ تو آج مانگنے کی رات ہے، آج تو ندا دی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا۔ یہاں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کسی پریشانی میں ہوں گے، کسی مشکل میں ہوں گے، کسی بیماری میں ہوں گے، کوئی قرضے میں ہوگا،
کوئی بے روزگار ہوگا، کسی پر کیا پرابلم، کسی کی کیا مسئلہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں ہو، مصیبتیں اور پریشانیاں اس پر ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے کہ درود شریف مصیبتیں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اپنی آنکھوں سے آپ انشاءاللہ اپنی مصیبت کو حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، مشکل میں ہونا اللہ کے گھر جایا کرو، دوستی کر لو اللہ سے، ہاں نماز کے بعد بھی بیٹھ جایا کرو، کوئی کونا پکڑ لیا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو۔ لوگ چلے جائیں نا نماز پڑھ کے، جلدی نہ کیا کرو، بیٹھ جاؤ۔ آج دنیا میں کوئی وڈیرا، کوئی چودھری، کوئی جناب منسٹر، کوئی بہت بڑا زمیندار آپ کو اپنے ڈیرے پر بلائے اور بلا کر کہے بیٹھو بھائی، آپ آ کے دوستوں کو بتاتے فلاں نے بلایا تھا، ارے میں تو سمجھا 5 منٹ ملیں گے چودھری صاحب سے، 1 گھنٹہ بٹھایا اور جناب 1 گھنٹہ میں بیٹھا رہا ان کے پاس، اچھے بڑا بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جاتے ہی بھاگنے کی جلدی ہے، بیٹھا کرو، خالق کا گھر ہے، مالک کا گھر ہے۔ ارے میرے اور آپ کے گھر پر کوئی آ جائے نا ہیں اور آنسو بہائے کہ پریشان ہوں، بندہ کہتا ہے گھر آ گیا یار، اب تو اس کی مدد کرنی پڑے گی۔ آپ سوچیں، گاؤں والوں کا، علاقے والوں کا، انٹیریئر کے لوگوں کا یہ دستور ہے۔ میں آج تک ایک واقعہ بھولتا نہیں ہوں، اللہ سلامت رکھے، ہمارے قاری سلیم صاحب موجود ہیں، انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا، سبحان اللہ دل کے تار چھیڑ دیتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے بتائی تھی، کہتے ہیں کہ ایک بلوچ سردار کعبے کے سامنے گیا، کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کے کیا کہتا ہے، اے اللہ ہم بلوچ ہیں اور ہم سرداروں کا، بلوچی قبیلے کا ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، ایک رواج ہے، اے اللہ ہمارے دروازے پر کوئی دشمن بھی آ جائے نا ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ میں بھی تیرے دروازے پر آ گیا ہوں اور تیرا دشمن نہیں ہوں، تیرا بندہ ہوں، گناہ گار ضرور ہوں مگر آ گیا ہوں تیرے گھر کے دروازے پر، تیرے کعبے کے دروازے پر کھڑا ہوں، مولا مجھے معاف کر دے۔ کیا کمال کی بات کی اس نے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم اللہ کے گھر جا کے بیٹھ جایا کریں، مسجدوں کو آباد کریں۔ پریشان ہو کر کبھی اس کے پاس جاتا ہوں، کبھی اس کے پاس جاتا ہوں، کبھی اس کے پاس فائل لے کر، کبھی اس کے دھکے کھا رہا ہوں، صاحب میرا مسئلہ حل کر دو۔ ارے جس نے ساری دنیا کے مسئلے حل کرنے، جو احکم الحاکمین ہے، شفا اس نے دینی، روزی اس نے دینی، اولاد اس نے دینی، عزت اس نے دینی ہے، شہرت اس نے دینی ہے، مشکلیں اس نے آسان کرنی ہے، دھکے کسی اور کے کھا رہا ہوں۔ کیوں نہیں جاتے اللہ کی بارگاہ میں، کیوں نہیں سر جھکاتے اس کے پاس، کیوں نہیں پڑھتے نمازیں؟ کبھی کر کے تو دیکھو، کبھی جاؤ اس کے گھر میں اور بیٹھ جاؤ اور اٹھنا نہیں، اے اللہ جانا نہیں ہے، میں تیرے دربار میں آیا ہوں، خالی نہیں جاؤں گا، میرے گھر کوئی پریشان آئے میں اسے خالی نہیں بھیجتا، تو خالق و مالک ہے۔ اور پتہ ہے اللہ سے بات کرنا کتنا آسان ہے، کبھی سوچا آپ نے؟ میں آپ کو کہوں وزیر اعظم سے بات کیجئے، صدر سے بات کیجئے، وزیر اعلیٰ سے بات کیجئے، علاقے کے جناب MNA سے بات کیجئے، منسٹر سے بات کیجئے، آپ کہیں گے میں کہاں سے بات کروں، رابطہ ہی نہیں ہوتا، ٹائم بڑا مشکل ہے، بڑے مصروف ہوتے ہیں، مجھے کون جواب دے گا؟ ایسا ہی ہے نا، جو ساری کائنات کا مالک ہے اس سے پتہ ہے بات کرنا کتنا آسان ہے۔ آؤ مولا علی سے پوچھتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے، جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ قرآن کس کا کلام ہے بتاؤ نا، اللہ کا کلام ہے نا۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا، اللہ آپ سے بات فرما رہا ہے، اللہ حکم فرما رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے، میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں میں دعا کرنے لگ جاتا ہوں۔ پتہ ہے جب میں اور آپ دعا کرتے کس سے بات کر رہے ہو، اللہ سے، بغیر کسی سیکرٹری کے۔ کوئی سیکرٹری نہیں ہے آپ کی اور اللہ کے بیچ میں، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہے، اچھا کوئی ٹائم لیمٹ بھی نہیں ہے کہ صاحب بہت بیزی ہے 5 منٹ ملیں گے ملاقات کے، نہیں، جتنی کرنی ہے کرو نا باتیں، اور جس زبان میں کرنی ہے کرو، ہاں اپنی مادری زبان میں اللہ سے باتیں کرو، بلکہ زبان سے نہ کرو وہ تو دل کی بھی سنتا ہے۔ سر جھکاؤ تو صحیح نا، بیٹھو تو صحیح اس کی بارگاہ میں۔ ہمارا یہی پرابلم ہے، ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے ہیں، پریشان بھی ہیں مگر پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے۔ کیا کرو گے اتنا دور رہ کر؟ آؤ میرے پیارے اسلامی بھائی، اللہ کی راہ میں سفر کیجیے۔ اور سبحان اللہ، یہ جو مدنی قافلے ہیں نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ پتہ کیا ہوتا ہے اس سے؟ ہمارا اکثر وقت اللہ کے گھر میں گزرتا ہے، ہماری راتیں اللہ کے گھر میں گزرتی ہیں، تہجد ملتی ہے،
ہے بندے سویا ہوا ہو اٹھے وضو کرے اور مسجد کے کونے میں نماز تہجد پڑھے اور پھر دعا کرے. آئے ہائے کیسا کنیکشن ہے پتہ ہے آپ کو. یہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں جو رات کا آخری پہر جو ہوتا ہے نا یہ خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے, ڈائریکٹ کنیکشن ہوتا ہے. تو جائیں گے تو موقع ملے گا نا, مسجدوں میں بیٹھنے کا موقع ملے گا, اوابین پڑھنے کا. کتنوں کو تو اوابین کیا یہ نہیں پتا, مگر بدری قافلوں میں آپ کو اوابین ملے گی, آپ کو تہجد ملے گی, آپ کو اشراق چاشت ملے گی, ہیں نیکی کی دعوت کا موقع ملے گا. پھر علم دین کتنا سیکھنے کو ملے گا. آئے ہائے علم دین سیکھنے کے جو فضائل, میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا, میں یہاں پوچھوں بتاؤ آج کل کون سی فصل اگ رہی ہے, کون سی کھاد ڈالنی ہے, کون سا بیج ڈالنا ہے, پانی کب ڈالنا ہے, کون سی بیماری سے کیسے بچنا ہے, سب پتا ہوتا ہے. اور میں پوچھوں ذرا قرآن تلفظ سے پڑھ کے سنا دیں, چلے سورہ فاتحہ ہی پوری تلفظ سے سنا دیں, تو بہت بڑی تعداد کو شاید قرآن پڑھنا نہیں آتا ہوتا. نماز کے فرائض کتنے ہیں, نماز کی شرائط کتنی ہیں, وضو کے فرائض کتنے ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کتنا علم دین, بیسک علم دین سے دور ہے, ضروری علم دین سے دور ہے. ہم بالغ ہیں تو پاک ہونا ضروری ہے. ہم میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں, کپڑے ناپاک ہو جائیں تو پاک کیسے کرنے ہیں. ہمارے گھر میں جنازہ ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ گھر میں کسی کو غسل دینے نہیں آتا, مولوی صاحب جو ڈھونڈو. ارے بھائی یہ تو بیسک چیز ہے, میت کو غسل دینا آنا چاہیے. پتہ ہے علماء نے بڑی پیاری بات لکھی, حق کیا ہے باپ کا. والد کا حق یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہو تو اس کا بیٹا اس کو غسل دے, اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے. ماں کا انتقال ہو تو اس کی بیٹی اس کو غسل دے. مگر کیا ایسی اولاد تیار کی ہم نے کہ جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں غسل دے سکے, ہمارا جنازہ پڑھا سکے. الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اللہ نے دعوت اسلامی کو ایسا عروج دیا ہے کہ کئی ایسے اسلامی بھائی خوش نصیب کہ ان کا وصال ہوا تو ان کا بیٹا انہیں غسل دے رہا ہے, بیٹا ان کا جنازہ پڑھا رہا ہے, بیٹی غسل دے رہی ہے. سبحان اللہ. ماں کو یہ اولاد بنانی ہے نا, تو کیسے بنے گی جب میں خود دین سے دور رہوں گا, تو اولاد کو کون دین سکھائے گا. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی, یہ دعوت اسلامی بہت بڑی نعمت ہے, ہم زندگی کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھے. علم دین سیکھنے کا موقع ہے مدنی قافلے میں, نیکی کی دعوت کا موقع ہے مدنی قافلے میں, راہ خدا میں سفر کرنے کا موقع ہے مدنی قافلے میں. اب سوچے تو صحیح کتنی نیکیاں قدم قدم پر, یہ غبار لگیں گے. اچھا پھر خرچ بھی تو ہوگا نا, اللہ کی راہ میں جب آپ سفر کریں گے تو خرچ کریں گے. خرچ کون سا ہوگا, یہ بھی اللہ کی راہ میں ہوگا, یہ خرچ بھی اللہ کی راہ میں ہو رہا ہے, اس کی نیکیاں الگ مل رہی ہیں. خدا را یہ آپ سوچیے اگر یہ مدنی قافلے دعوت اسلامی والے نہ نکالتے نا تو ہم پتہ کیا کرتے, ہم کیسے جاتے, ہم فضیلتیں پڑھتے, اکیلے سفر کیسے کرتے ہیں, کدھر جانا ہے, کدھر ٹھہرنا ہے, کس مسجد میں جانا ہے, نیکی کی دعوت ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے, سامان اٹھانا ہے. ہاں روایتوں میں آتا ہے مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے, اور وہ مسافر جو راہ خدا میں ہو اس کا تو پھر وارے نہیں آ رہے ہیں نا. ایسے کئی واقعات ہیں. ایک اسلام میں کہتے ہیں کہ جناب ان کے خاندان میں کوئی فیملی میں کوئی تھے جن کی آنکھیں چلی گئی, ڈاکٹر نے کہا اب آنکھیں واپس نہیں آئیں گی, سارے علاج کرا لیے. اسی نے کہا کہ ڈاکٹر نے تو منع کیا نا, ویسا کرو اللہ کی راہ میں سفر کر کے دعا کر کے دیکھ لو. مدنی قافلے میں گئے, وہ خوب دعائیں کی, واپس آئے تو جس بیمار کو بغیر آنکھوں والا چھوڑ کے گئے تھے دروازہ کھول رہا ہے, اس کی آنکھیں چمک رہی ہیں, اللہ نے آنکھوں کی بینائی. ایسے کئی واقعات ہیں, کئی مریضوں کو شفا ملی. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے تو بچپن سے سن رہے ہیں نا, بلکہ لوگ مسافر سے دعا بھی کرواتے ہیں. لیکن جو مسافر راہ خدا کا مسافر ہے, آپ سوچیں اگر آپ پریشان ہیں, مصیبت میں ہیں, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ راہ خدا کا سفر اختیار کریں اور وہاں جا کر دعائیں کریں, انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ایک بڑا پیارا سوال ہوا. آپ سے یہ سوال ہوا کہ آپ جو ہے وہ مدنی قافلے کو اتنا اہمیت کیوں دیتے ہیں, آپ بار بار مدنی قافلہ کیوں کرتے ہیں. بڑوں کی بڑی بات ہوتی ہے نا, اتنی بڑی شخصیت ہیں, اللہ کے ولی ہیں. کیا کمال کا جملہ فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ پانی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہ گندا ہو جاتا ہے, اس میں بدبو ہو جاتی ہے, اور اگر پانی چلتا رہتا ہے تو پاک صاف رہتا ہے. کھیت بنتے ہیں, پھول لہلاتے ہیں, کھیت لہلاتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے, ہم بھی جب ایک جگہ پڑے رہتے ہیں, گھر سے دکان, دکان سے گھر, ایک جگہ جانا واپس گھر آنا, اللہ اکبر, بہت ساری باطنی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں. مگر جب ہم سفر کرتے ہیں تو توبہ کی توفیق ملتی ہے, بندہ آخرت کے بارے میں سوچتا ہے, اپنے گناہ یاد آتے ہیں. جب قافلے میں ہوتا ہے تو اس کو اپنی خطائیں یاد آتی ہیں, سب مل کے دعا کرتے ہیں, کوئی روتا ہے, اس کو دیکھ کر ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں. ایک ہی روٹین میں
लाइफ गुजर रही होती है तो कई गुनाहों की आदत पड़ जाती है, पता भी नहीं चलता। मगर जब इंसान सफर करता है, वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, जब वो हरकत करता है तो उसको फिर एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, अपनी जिंदगी को क्यों जाया कर रहा हूं। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को, हर मौके पर हमारी रहनुमाई का सामान करते हैं। अरे कैसी कमाल की तहरीक है। कोविड आया, जब लोगों की जानें खतरे में थी, दावत इस्लामी वाले निकलकर कभी राशन बांट रहे हैं, कभी खून दे रहे हैं, कभी मौसम खराब होने लगा तो कभी पौधे लगा रहे हैं, जनाब सैलाब आ जाए तो घर बना रहे हैं। और अब गुनाहों के सैलाब से बचाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने बड़ा कमाल का ऐलान किया है कि 15 नवंबर से लेकर, यानी माशाअल्लाह कल 15 नवंबर है या आज है, कल 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये पूरा महीना दुनिया दावत इस्लामी में अल्हम्दुलिल्लाह माहे मदनी काफिला मनाया जा रहा है। और दुनिया भर में एक ही पुकार है कि काफिले में चलो, सुन्नतें सीखने काफिले में चलो। तो तमाम इस्लामी भाई नियत करें कि इंशाअल्लाह अपनी आखिरत संवारने के लिए, खुदा की कसम अगर दावत इस्लामी वाले मदनी काफिले में ना ले जाएं तो हमें हमारा ही नुकसान है ना। हमें तो सफर करना था, हमें ये सारी फजीलतें हासिल करनी थी, ये तो इन्होंने हमारे लिए आसानी कर दी कि हम इनके साथ सफर करके ये सारी नेमतें, ये सारी बरकतें लूट सकते हैं। तो ऐ मती तल मुल्तान के इज्तिमा में शरीक इस्लामी भाइयों, आप भी लब्बैक कहिए, अपनी आखिरत में कुछ ऐसे अय्याम लिखवाने के लिए, अपने नामा अमाल में कुछ ऐसे अय्याम लिखवाने के लिए मदनी काफिले में सफर की नियत कीजिए। इंशाअल्लाह मुल्क मुल्क, गांव गांव, शहर शहर मदनी काफिले सफर करेंगे। अल्लाह की रहमत से कई इलाकों से ट्रेनें रवाना हो रही हैं मदनी काफिलों के लिए। 12-12 माह के लिए लोग सफर कर रहे हैं, 12 दिन के लिए सफर कर रहे हैं, 30 दिन के लिए सफर कर रहे हैं और 3-3 दिन के मदनी काफिले सफर कर रहे हैं। तो आज मैं पहली बार आपके मतीतल मुल्तान में आया हूं, तो क्या उम्मीद रखूं कि इंशाअल्लाह आप सब मदनी काफिले में सफर करेंगे। इंशाअल्लाह नियत कर ले, इंशाअल्लाह सब मदनी काफिले में सफर करेंगे। मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करता हूं, या अल्लाह जो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर में मदनी काफिलों में सफर कर जाएं, उन्हें इसी साल मक्के मदीने की हाजिरी भी नसीब फरमा। तो 12 माह की सफर की नियत करें, 30 दिन के मदनी काफिले की सफर की नियत करें, 12-12 दिन तो सारे ही सफर की नियत कर लें। और आप इसमें एक और काम भी कर सकते हैं, हम तो सफर करें, क्यों ना एक साथ भी ले जाएं, किसी को नेकी की दावत दें, क्या पता वो नमाजी बन जाए, वो सुन्नतों का पैकर बन जाए, वो हराम रोजी छोड़ने वाला बन जाए, वो जब तक नेकियां करता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, वो कहते हैं कि मैं रोजाना 25 नमाजों का सवाब कमाता हूं। तो किसी ने कहा हजरत हम तो 5 पढ़ते हैं, हमें तो 5 नमाजों का सवाब मिलता है, आपको 25 का सवाब कैसे मिलता है। कहते 5 मैं अपनी पढ़ता हूँ, 4 गैर नमाजियों को नमाजी बना दिया है, वो भी नमाज पढ़ते हैं, उनका सवाब भी मुझे मिलता है, उनको भी मिलता है, मुझे भी मिलता है। तो ऐसी नेकियां करें ना कि हम और लोगों को भी मदनी काफिले की दावत दें। तो इंशाअल्लाह अब हमारे निगरान मौजूद हैं, मेरा ख्याल है अब तो मती तल से भी कई बसें रवाना हो सकती हैं। कोई डेट्स वगैरह हो, कोई हमें बताएं कि कौन कौन सी तारीख को काफिले रवाना हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम सबसे नियतें करवाएं। मदनी काफिला मकतब भी मुझे नजर आ रहा है माशाअल्लाह पीछे, तो जाते जाते अपना नाम भी लिखाएं, अपनी नियतें भी लिखवाएं और सब इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में सफर करें। अपने बच्चों को भी साथ ले जा सकते हैं, जो 10-12 साल से बड़ी उम्र के अगर आपके अपने बेटे हैं उनको भी साथ ले जाए, ताकि नौजवान बच्चे सीखें कि दीन का काम कैसे करना है। तो इस तरह इंशाअल्लाह मदनी काफिलों में जाकर सुन्नतों की बहारें होंगी। तो पहला पैगाम जो आज मैं इज्तिमा में लेकर आया वो ये लेकर आया कि इंशाअल्लाह सब मदनी काफिले में सफर करेंगे इंशाअल्लाह 12 दिसंबर को इंशाअल्लाह। अच्छा मुल्तान चले भाई, आपको थोड़ा टाइम ज्यादा मिल गया है। 12 दिसंबर को इंशाअल्लाह मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में निगराने शूरा तशरीफ ला रहे हैं। तो आप अपने सामान्य सफर लेकर सारी नियतें करके इंशाअल्लाह मुल्तान फैजान मदीना मुल्तान आ जाएं और इंशाअल्लाह वहीं से 12-12 माह के लिए, अल्लाह तौफीक दे तो 12 माह के लिए, 30 दिन के लिए, 12-12 दिन के लिए हजारों इस्लामी भाई सफर करेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि उसमें मती तल वालों का इंशाअल्लाह बड़ा नंबर होगा। इंशाअल्लाह सब सफर करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा अब इंशाअल्लाह एक और भी पैगाम लेकर आया हूं। एक तो मदनी काफिले का पैगाम लेकर आया था, दूसरा माशाअल्लाह चूंकि यहां पर बड़ी तादाद में किसान भाई मौजूद हैं और माशाअल्लाह फसलें यहाँ उगती हैं, कई जगहों पर फसलों की कटाई का वक्त भी है। देखें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह करीम ने जिस को माल दिया है, फसल दी है, इन सब पर कुछ माल और इस फसल के हुकूक भी हैं। फसल की जो ज़कात है इसको उश्र कहते हैं, ठीक है, और ये हर किसी को देना ज़रूरी है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है। और अगर ये नहीं दी जाती तो ये माल का मैल बन जाता है, और ये मैल जब माल में मिलता है ना तो फिर माल को बर्बाद कर देता है। कईयों की हमने देखा फसलें बर्बाद हो जाती हैं। अच्छा फसल तो बड़ी अच्छी हुई, घर में बीमारी आ गई, कोई चोरी हो गई, अल्लाह ना करे कोई और प्रॉब्लम हो गया,
روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ اپنے مال کو، اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر اس کو مضبوط قلعوں میں قید کر لو، ہیں اس کو سیکیور کر لو. تو اب ویسے جس کے پاس دوسرا مال ہے، چاندی، سونا، مال، روپے پیسے جو ہوتے ہیں، کاروبار جو ہوتا ہے، اس کی زکوٰۃ کا ایک الگ پورا فارمولہ ہے. لیکن زمین کی جو زکوٰۃ ہے جس کو عشر کہتے ہیں، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں ابھی فصل چاول کی کاٹی، پھر گندم کی کاٹی یا مکئی کی کاٹی، جتنی بار فصل ہوگی اس کا عشر دینا ہوگا، چاہے بندہ قرضے میں کیوں نہ ہو. قرضہ نہیں اتارے گا، پہلے اس کا جو عشر ہے وہ الگ کرے گا، پھر باقی، کیونکہ اللہ نے زمین سے آپ کو فصل دی ہے نا. ہاں اس کی تفصیل ہے کہ اگر آپ نے بارش کے پانی سے فصل اگائی ہے تو جتنی بھی پیداوار ہے اس کا 10% دیں گے، اور اگر آپ نے ٹیوب ویل وغیرہ سے یا پانی خرید کر آپ نے یہ فصل اگائی ہے تو پھر اس کا 5%، نصف عشر کہتے ہیں، وہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے. پرابلم کیا ہے، جو درد ہے کہ بہت بڑی تعداد پاکستان بھر میں، ماشاءاللہ پاکستان زرعی ملک ہے، خربوں روپے کی فصلیں ہوتی ہیں، مگر بہت بڑی تعداد میں لوگ پراپر صحیح طریقے سے عشر نہیں نکالتے. اور یہ بربادی ہے، یہ مال کی بربادی، یہ مال عذاب بنا دیا جائے گا. روایتوں میں آتا ہے یہ مال جو ہے قیامت کے دن گنجا سانپ بن جائے گا، یہ سانپ بن کر ڈسے گا، یہ قبر کے اندر بھی جو ہے وہ عذاب کا باعث بن جائے گا. لیکن لوگ نہیں سمجھتے. اچھا عشر نکالتے بھی ہے تو اپنی سمجھ سے 2-4 توڑے جو ہے کسی کو دے دیے، مدرسے میں دے دیے، مسجد میں دے دیے. نہیں، پہلے حساب کریں کہ جتنی بھی فصل ہوئی ہے یا تو اس کا 10%، اور اگر آپ کا 5% بنتا ہے تو اس کا پورا 5% الگ کر دیں، نصف عشر. اور پھر وہ جو اس کا حقدار ہے، شرعی فقیر ہونا چاہیے جس کو آپ یہ دیں. خدا کی قسم ہم نے بہت بار یہ کیلکولیشن کی ہے کہ اگر پورا پاکستان، سنیے گا غور سے جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، پاکستان کے تمام زمیندار اپنا پورا عشر دے دیں تو شاید پاکستان میں غریب ڈھونڈنے سے مشکل سے ملے گا. اتنا عشر نکلتا ہے، لیکن نہیں دیتے لوگ. میں آج دعوت اسلامی کے صرف عشر کی بات کرنے نہیں آیا، میں کہتا ہوں آپ عشر دیجئے، بھلے دعوت اسلامی کو نہ دیجئے، مگر دیجئے تو صحیح. کتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، کتنے غریبوں کے گھر میں اناج پہنچے گا، کتنے جناب ہمارے عاشقان رسول کے مدارس اور مساجد جو ہے اس کے کام ہو جائیں گے، مگر نہیں نکالتے لوگ. تو خدارا یہ فرض ہے، اور یہ کتنی بڑی نیکی ہے اور کتنا بڑا یوں سمجھے کہ انویسٹمنٹ ہے. ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کا مضمون ہے، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. آئے ہائے، یہ کیسی انشورنس ہے. لوگ سود والی انشورنس کراتے کہ یار کسی طرح مال سیف ہو جائے، جلنے سے بچ جائے، چوری سے بچ جائے. اللہ فرما رہا ہے میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ کم ہوگا. میں اس دن تجھے لوٹاؤں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. قیامت کے دن بندے کو ایک ایک نیکی چاہیے ہوگی، اور جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا یہ اس کو انشاءاللہ ملٹی پلائی ہو کر کتنا ملے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے صدقے کو پالا جاتا ہے، جس طرح تم اپنے جانور کو پالتے ہو نا، چھوٹا سا بچڑا ہوتا ہے، بڑی گائے ہو جاتی ہے. فرمایا بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا کیا جائے. تو مبارک انہیں وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور ایک اور حدیث یاد کر لو، شیطان وسوسہ ضرور دلاتا ہے. شیطان کہتا ہے یار یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 5% دے دو، کروڑ روپے کی فصل ہوگی، 5 لاکھ روپے کا نکال دوں گا تو میرے تو 95 ہو جائیں گے. ایک بات یاد کر لو، آج ایک آپ کا میرا کیلکولیٹر ہے، ایک اللہ کی رحمت کا کیلکولیٹر ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے، اللہ کے نبی فرماتے میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو میں کیلکولیٹر کی مانوں یا نبی پاک کی مانوں؟ اچھا میں آپ کو اس کو مثال کے ذریعے ثابت کر. جو لوگ پورا عشر دیتے ہیں نا، اگر آپ کے اس گاؤں میں، اس علاقے میں جو لوگ پورا عشر نکالتے ہیں، آپ کبھی ان سے بات کریں کہ یار آپ کی فصل اگلے سال کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے یار ہر سال فصل بڑھ رہی ہے، ہر سال برکت آ رہی ہے. کیوں برکت آ رہی ہے؟ کہ نکالتے ہیں، ملٹی پلائی ہو کر یہ واپس آ جاتا ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ کو اچھا قرض دے. اب مجھے بتائیے اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ اللہ ہی کا تو مال ہے. مگر سبحان اللہ، علماء کہتے ہیں قرآن میں لفظ قرض کیوں لایا گیا کہ جب بندہ قرض دیتا ہے نا تو اسے یقین ہوتا ہے یہ واپس ملے گا. تو آپ جب بھی عشر دیں گے، جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، نیکی کے کام میں خرچ کریں گے، یہ آپ کو واپس ہی ملنا ہے. قیامت کو تو ملنا ہے، آخرت میں ملنا ہے، ادھر بھی ملنا ہے. اور آپ دیکھیں جو زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو مال کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے، وہ ادھر بھی برباد ہوتے ہیں، اور بیماریاں، ٹینشن الگ ہیں، اور پھر آخرت میں کیا جواب دیں گے. تو خدارا شیطان کے وسوسوں میں نہ آئیں، توکل کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. یہ جو تنگی کا خوف شیطان دلاتا ہے نا، اگر کم ہو جائے گا. ایک آج ہی واقعہ پڑھا، ہارون رشید کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک بار ہارون رشید کے دور میں قحط آ گیا، لوگ
بہت پریشان ہو گئے, بھوکے تھے. تو ہارون رشید نے, بادشاہ نے کہا سب کو کہ سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو, سب مل کے رو رو کے دعا کرو کہ یا اللہ بارش ہو جائے, یا اللہ ہمارے یہاں پر فصل میں اور بہتری آ جائے, لوگوں کے گوڈاؤن بھر جائیں اور اناج آ جائے. تو ایک غلام گھوم رہا تھا, بڑا فریش, ریلیکس, کوئی ٹینشن نہیں. تو ہارون رشید نے کہا کہ تم میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, سب لوگ دعائیں کر رہے, رو رہے, اناج نہیں ہے, قحط میں ہیں لوگ. تو غلام کہتا ہے مجھے کس بات کی ٹینشن ہے؟ بولا کیوں ٹینشن نہیں؟ کہ میں جس آقا کا غلام ہوں نا, اس کا گوڈاؤن بھرا ہوا ہے, اس کے پاس بہت بہت مال ہے, وہ خود بھی کھائے گا مجھے بھی کھلائے گا. جب غلام اس کا ہوں تو مجھے کیا ٹینشن ہے, میں نے دیکھ لیا اس کے پاس بہت مال ہے. اب ہارون رشید نے اس سے بڑا پیارا مدنی پھول لیا کہ اس غلام کے آقا کے گودام میں اناج ہے تو غلام مزے میں گھوم رہا ہے, ٹینشن فری گھوم رہا ہے. تو میں تو اس رب کا بندہ ہوں جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں, تو مجھے کس بات کی ٹینشن ہونی چاہیے؟ اصل چیز توکل ہے. ہاں, یہ نہ گھبرایا کرو کہ بھائی میرا یہ کم ہو جائے گا تو یہ پریشانی آ جائے گی. اللہ کی راہ میں خرچ کرو, میرا رب اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو اور عطا فرمائے. تو نیت کرتے ہیں اپنا عشر پورا نکالیں گے انشاءاللہ. جس کا بھی عشر, زکات والے زکات پوری نکالیں اور عشر والے اپنا پورا عشر نکالیں. پہلے یہ نیت کر لیں انشاءاللہ. اور حق کس کا ہے؟ دیکھیں دعوت اسلامی قرآن و سنت کی بات کرتی ہے. حق سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے نا, زکات نکالیں, صدقہ نکالیں, عشر نکالیں, سب سے پہلا حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. ہاں, پہلے ان کو دیا کریں. روایتوں کا مضمون ہے اللہ اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹے اور اپنے پریشان ہو. پہلے اپنوں کو دیجئے, وہ آپ کے اپنے ہیں. اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کرنے والی, ہزاروں علماء اور لاکھوں حفاظ بنانے والی, سال کی کم و بیش 600 مسجدیں بنانے والی, دنیا بھر میں ہزاروں غیر مسلموں کو مسلمان کرنے والی, میڈیا کے ذریعے, چینل اور سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن و سنت اور عشق رسول کا پیغام پہنچانے والی تحریک دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, جو ماشاءاللہ گاؤں گاؤں, گوٹھ گوٹھ نیکی کی دعوت. ابھی دیکھیں نا آپ کو کیا دعوت دی گئی کہ نکلیے اللہ کی راہ میں, نکلیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, سب تک نیکی کی دعوت پہنچائیے. تو اتنا بڑا جو کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے, تو اپنے عشر میں, اپنی زکوٰۃ میں, اپنے عطیات میں اپنی دعوت اسلامی کو نہ بھولیے. میرا کچھ بھی دعوت اسلامی کو پیسے لگتے ہیں نا, سچی بات بتاؤں, یہ میرے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں کہ وہ ایسے اتنے بڑے دین کے کام میں خرچ ہو جاتے ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارے ذمہ داران یہاں موجود ہیں, آپ ان سے رابطہ کیجئے. اپنی فصلوں کا عشر, نہ صرف اس فصل کا بلکہ آئندہ بھی جب جب فصل ہو, نیت کریں یا اللہ آئندہ جب جب میری فصل ہوگی میں اس کا پورا عشر ادا کروں گا انشاءاللہ. اچھا, پیچھے اگر کوئی عشر رہ گیا ہے تو یہ بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا. یاد رکھیے گا یہ آپ پر قرض ہے. اگر آپ میں کسی کی زکوٰۃ اس نے نکالنے میں غلطی ہو گئی, نہیں نکالی یا عشر نہیں نکالا, تو علماء کرام سے رابطہ کریں, مفتیان کرام سے رابطہ کریں, ہمارے مبلغین آپ کو ہیلپ کریں گے. پچھلا سارا حساب بنائیں اور پھر اسے بھی ادا کر دیں, کیونکہ اس مال کے میل کو اپنے مال سے دور کر دیں, آپ کا مال پاک ہو جائے گا اور اللہ اس میں اور برکت ڈال دے گا. اللہ پاک ہمیں اخلاص کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.